یہ آواز نہیں آئی. آواز کھولو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور قرآننا ونور اسلامنا ونور سمعنا ونور بصرنا ونور اجسادنا ونور ارواحنا محمد رسول رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند تمامی حضرات ندائیہ انداز کے اندر اللہ کے محبوب تاجدار انبیاء مصطفیٰ جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و ثنا کے بعد آج کی یہ سالانہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل مبارکہ ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کا انعقاد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جامعہ مسجد گھٹڑو کے اندر مجھ فقیر کی آج حاضری ہوئی. تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں میرے محسن میرے بزرگ جناب حاجی علی محمد مغل، جن کی آج سے 20 سال پہلے بھی شفقتیں جیسی تھی آج بھی ویسی ہیں. اور ایک بزرگ تھے ہمارے، آج ہمارے اندر نہیں ہیں، ان کی بات بڑی یاد آئی. جناب حاجی
محمد یونس ارائی صاحب، اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جب وہ حیات تھے تو بارہا میری حاضری ہوئی، اور آج تقریباً 14-15 سال کے بعد پھر میری حاضری ہوئی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ آج کی یہ میلاد پاک کی محفل جمعیت العلماء سکندریہ، ان کا تعلق سنجوروں سے ہے، اور خاص کر ہمارے قبلہ امام صاحب جو مسجد حاضہ کے امام و خطیب ہیں، علامہ حافظ عبدالرشید صاحب نقشبندی دامت فیوزہم، ان کی بڑی محنت اور کوشش ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سعی جمیلہ کو قبول و منظور فرمائے۔ ان کے ساتھ ساتھ حاجی علی محمد صاحب کے صاحبزادے اور بزم عاشقان رسول میلاد کمیٹی، ان نوجوانوں کا بڑا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی عمر میں، علم میں، رزق میں، ایمان میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے بھی عاشقان مصطفیٰ آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ قرآن کریم 11واں پارہ آیت نمبر 58 اور سورہ یونس تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی طرف توجہ رکھیں، گفتگو سے پرہیز کریں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، جب حدیث مبارکہ بیان ہو رہی ہو تو اتنی تعظیم حدیث مبارکہ کی ہونی چاہیے کہ یوں سمجھے کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب صحابہ بیٹھتے تو ان کی حالت یہ ہوتی کہ اتنا سکوت طاری ہوتا کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے اور انہیں خبر ہی نہ ہو۔ اور اسی طرح میلاد شریف کی محفل کے اندر اس عقیدت اور محبت سے بیٹھیں کہ ہم نبی پاک کا ذکر کر رہے ہیں اور حضور سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا۔ مسلسل محفلوں کی وجہ سے گلے پہ اثر ہے، لیکن انشاءاللہ سرکار کا کرم ہے اور کرم رہے گا، تو کوشش کروں گا کہ میلاد پاک کی موٹی موٹی باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، بولو آپ فرما دیجئے، جب اللہ تعالیٰ کا فضل مل جائے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل ملے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور جب اس کی رحمت ملے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس تم اس بات پہ خوشیاں منایا کرو۔ فرح یفرح، فرحن، فرحن کہتے ہیں خوشی کو، یہ مصدر ہے، اور مصدر وہ ہوتا ہے جس سے گرامر کے دوسرے الفاظ نکلتے ہیں، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، اس میں اللہ ہے، اس میں ظرف ہے، یہ کہ صرفی ناوی باس ہے، ادھر جانا نہیں چاہتا۔ میں وہ بات کروں گا جو آپ کی عقل کے مطابق ہو۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے باتیں ان کی عقل کے مطابق ہی کرنی چاہیے۔ تو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس اس پہ خوشیاں منایا کرو۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ ان تمام چیزوں سے، دھن و دولت سے بہتر ہے جمع کرنے سے کہ میرے حبیب کی خوشی منائی جائے، میرے حبیب کی خوشی منائی جائے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، تو ایک ہے فضل
اور ایک ہے رحمت۔ اب سنو توجہ کے ساتھ، حضور فضل بھی ہیں تو فضل عظیم ہیں، نبی پاک رحمت ہیں تو رحمت کائنات ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ مومنین کو خبر دیجئے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے۔ بولو اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے۔ تو حضور اللہ کا فضل عظیم ہے، اور یہ فضل اللہ نے مومنوں کو عطا کیا ہے۔ فرمایا کوئی بلقیس کا تخت دیکھ کے اللہ کا نبی کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کوئی معجزہ دیکھ کے کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، کوئی علمی کمالات سن کے کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا کہ رب کی قدرتوں کو دیکھنا ہے، اس کی عظمتوں کو دیکھنا ہے، اس کی شانوں کو دیکھنا ہے، اس کی رفعتوں کو دیکھنا ہے، اس کے کرم کو دیکھنا ہے، اس کی محبتوں کو دیکھنا ہے، تو فرمایا ذات مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ کرم بن کر، عطا بن کر، سخا بن کر، خدا کا نور اترا محمد مصطفیٰ بن کر۔ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کا فضل ملنے کے اوپر خوشیاں منایا کرو۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں فضل ہیں، قبر میں بھی فضل ہے، قبر میں بھی رحمت ہے، قبر میں بھی فضل ہے۔ جب حشر کا میدان ہوگا تو حضور وہاں بھی فضل ہے، وہاں بھی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور میرے آقا کا فضل اور رحمت دنیا کے اندر بھی ہے، قبر کے اندر بھی ہے، حشر کے اندر بھی ہوگی۔ تو اللہ کے کتنے فضل ہیں، یہ بیٹھے ہو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے؟ نبی کا ذکر کر رہے یہ اللہ کا فضل نہیں؟ فرمایا یہ فضل ہے، لیکن کس وجہ سے ہے؟ حضور کی وجہ سے ہے۔ تیسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، یہ آپس میں جو مل کے بیٹھے ہو یہ بھی رحمت کائنات کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہو۔ اور اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کو ترش روح نہیں بنایا بلکہ نرم دل بنایا، رحمت کائنات بنایا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ارد گرد یہ شمع رسالت کے پروانے جو جمع ہیں یہ آپ کی رحم دلی کی وجہ سے ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، پھر ایک اور مقام پہ فرمایا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اے میرے نبی کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، اگر یہ اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا، اللہ کی رحمت اگر تمہارے اوپر نہ ہوتی، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ جَهُولًا، انسان جلد باز ہے۔ وَقَلِيلٌ، اور بہت قلیل لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمَا أُوتِيتُ الْعِلْمَ إِلَّا قَلِيلٌ، ہم نے تمہیں قلیل علم بھی دیا ہے۔ یہ ساری آیتوں کا استنباط کریں گے نا، جب ملائیں گے تو پھر عظمت مصطفیٰ ہی نظر آئے گی۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں قرآن کریم کی 6666 آیتیں، ہر آیت عظمت مصطفیٰ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور شدہ مدہ اور زیرہ زبیرہ، شان نبی وچ آیا خبر نہ
سکائی تے خاصا رمضان پایا۔ یہ لوگ کیا جانے عظمت مصطفیٰ کو، نبی پاک کی میلاد کو، حضور کے کمالات و معجزات کو، آپ کی شانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ قرآن کے رحمت ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے شفا ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن فرمایا یہی قرآن ہے، بارش ہوتی ہے تو باغوں میں بھی ہوتی ہے، فرمایا کہ پھول بھی کھل جاتے ہیں، باغوں کے اندر بہاریں آ جاتی ہیں، لیکن وہی بارش جب گندگی پہ ہوتی ہے تو گندگی اور بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کے شفا ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن فرمایا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ بہت سارے قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے اونچی آواز سے بولو یار، اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، تھوڑی سی سبحان اللہ نہیں نکال سکتے۔ فرمایا قرآن کو پڑھ کے گمراہی بھی ملتی ہے، قرآن کو پڑھ کے ہدایت بھی ملتی ہے۔ فرمایا جو نبی کے عاشق اور دیوانے ہیں، جب ان کے اوپر قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جب اللہ والوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ ایمان کا بڑھنا یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، نہیں، بلکہ ایمان کے اندر سوز و گداز نصیب ہوتا ہے، کیف اور سرور اور لذت نصیب ہوتی ہے، ورنہ ایمان اپنی حالت میں رہتا ہے۔ اس کے بارے میں امام بخاری کا اپنا موقف ہے، امام مسلم القشیری کا اپنا موقف ہے، اور سنن نسائی والا، ابو داؤد والا اور ابو عیسیٰ ترمذی ان کا اپنا اپنا موقف ہے، ابن ماجہ والا کا موقف، 10 محدثین کے موقف ہیں، ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، یہ تجزی کو قبول نہیں کرتا۔ ہاں اس کی کیفیتیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی 3 جمعے بلا عذر شرعی چھوڑ دے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، چور چوری کرے تو اس سے ایمان، زانی زنا کرے تو اس سے ایمان، شرابی شراب پیے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، لیکن وہ مسلمان ضرور رہتا ہے لیکن گناہ گار ہوتا ہے۔ یہ کیفیتیں ہیں جو گڑتی بڑھتی ہیں، اور ایمان والے جب حضور کا ذکر سنتے ہیں تو انہیں اور لطف آتا ہے، انہیں اور مزہ آتا ہے۔ تو فرمایا قرآن پڑھ کے گمراہی بھی اور قرآن پڑھ کے ہدایت بھی ملتی ہے، لیکن جب قرآن پڑھا جائے صدیق اکبر کی نظر سے، فاروق اعظم کی نظر سے، عثمان غنی جو 3 راتوں میں قرآن پڑھ لیتے تھے، کعبے کے 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کے 2 رکعت میں حضرت نے پورا قرآن پڑھ دیا، حضرت تمیم نے پورا قرآن پڑھ دیا، اور حضرت جبیر بن سعید نے پورا قرآن پڑھ دیا۔ اسی کمرہ کعبہ کے اندر امام اعظم نے 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا۔ ساری زندگی میں امام صاحب نے تقریباً 70,000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، یہ علیحدہ موضوع ہے۔ آج مجھے جلدی ٹائم ملتا اور 3-4 گھنٹے بیٹھتے آپ بھی، اور پھر کھول کھول کے نقطے نصیب ہوتے۔ بہرحال جو بھی آیا اچھا آیا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت یہ فجر میں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ قرآن پاک پڑھ کے فرمایا صحابہ کرام کو اور ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، انہوں نے قرآن پڑھ کے قرآن کا حق ادا کر دیا ہے، اور یہ بھی قرآن پڑھتا ہے، ایتیں اس کے سامنے بھی ہوتی ہیں، لیکن قرآن والے کی شان کو کلہم نہیں مانتا۔ قرآن کو پڑھ کے اسی طرح مانو جس طرح ماننے کا حق ہے، ورنہ قرآن تو
عبداللہ بن ابی منافق بھی پڑھتا تھا، قرآن پاک صدیق اکبر بھی پڑھتے تھے۔ لوگ جمع ہو کے آ گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اپنے یار غار کو کہہ دیں کہ گھر کے سین میں کھڑے ہو کے جب رات کو قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری عورتیں آ کے دیواروں کے پاس لگ کے سنتی ہیں، ہمارے مرد سنتے ہیں، ان کا دین جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا دین جاتا نہیں ہے، دین آتا ہے، دین آتا ہے۔ اور فرمایا کالے منہ کدی اور چٹے نہیں ہوندے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اگر نہ آئے تو پھر میں ترجمہ کر دوں گا۔ کالے منہ کدی اور چٹے نہیں ہوندے، پاویں سیمن سابن اور لائیے منافق دا او دل پاک نہ ہووے، تے پاویں پڑھ پڑھ قرآن سنائیے۔ اللہ فرماتا ہے فلولا فضل اللہ علیکم، یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا، یعنی ذات مصطفیٰ نہ ہوتی، وَبِرَحْمَتِهِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اگر یہ لوگوں اللہ کی رحمت نہ ہوتی پھر نقصان پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ اللہ کی رحمت مل گئی میرے مصطفیٰ کریم، فرمایا کرم بن کر عطا بن کر خدا کا نور اترا محمد مصطفیٰ بن کر، جب گرے کوئی نہ آیا تھامنے، مل کے پڑھ لیجئے، جب گرے کوئی نہ آیا تھامنے، میرے نبی جلوہ گر ہو گئے، اللہ کے حبیب کی دنیا میں آمد ہوئی۔ فرمایا وہ قبیلے جو 100 سال جنگیں ختم نہیں ہوتی تھی، 40 سال تک جنگیں ختم نہیں ہوتی تھی، میرے نبی آئے سارے جھگڑے ختم ہو گئے، ساری دشمنیاں ختم ہو گئی، نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ نے ایسا لجپال کریم آقا عطا فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں المسلم کاجساد الواحد، تمام مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت بلال نے ابو سفیان کو بیان دیا، تبلیغ کی، کہا اور وہ نور سفر کرتے کرتے مختلف جسموں کے اندر اور مختلف جبینوں کے اندر وہ سیدنا عبداللہ کی پیشانی میں آ گیا۔ نبی پاک کے والد حضرت سیدنا عبداللہ، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، اور والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ۔ اب اس کے اوپر بھی دو باتیں سنو توجہ کے ساتھ۔ ایک یہ بھی عقیدہ اہل سنت کا کہ نبی پاک کے والدین صاحب ایمان ہیں، صاحب ایمان ہیں۔ بہت سارے کہتے ہیں، وہ 24 نمبریوں کی بات میں نہیں کرتا ہوں، ہاں کہتے ہیں کہ جی وہ مسلمان نہیں تھے، وہ عقل کے نکھٹو، یہ تو سوچ کہ جس کے شہزادے اور بیٹے لختے جگر کے صدقے پوری دنیا کو اسلام کی اور ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، والدین کیسے بے ایمان رہ سکتے ہیں؟ اور ایک اور روایت ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک کچھ دیر میرے سے غائب رہے، جب گئے تو غمگین تھے، جب آئے تو چہرے پہ حشاشی بشاشی تھی اور مسکراہٹ تھی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے دعا کی یا اللہ میرے ماں باپ کو زندہ کر دے، اللہ نے زندہ کر دیا، انہوں نے میرا کلمہ پڑھا اور دوبارہ عالم برزخ کی طرف لوٹا دیے گئے۔ تو نبی پاک کے ہی والدین بھی صاحب ایمان ہیں۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی سے وہ نور حضرت آمنہ کی طرف منتقل ہوا۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میں امید سے ہوئی وہ نور میرے اندر آیا تو میرے دن
رات کے معاملات میں تغیر و تبدل ہو گیا۔ آپ فرماتی ہیں مجھے اچھے اچھے خواب آنے لگے اور میرے بدن سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھی، کوئی میرے بدن میں ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام تھے جو اپنی ماں کے بدن میں بھی اللہ اللہ کر رہے تھے، اور حضور دنیا میں آئے تو تب بھی اللہ اللہ، عالم نورانیت میں ہے تو تب بھی اللہ اللہ، عالم ارواح میں ہے تو تب بھی اللہ اللہ، یہاں تک کہ آپ اپنے مزار پر انوار میں تشریف لے گئے تو تب بھی اللہ اللہ، اور معراج کی رات گئے تو تب بھی اللہ اللہ۔ فرمایا اللہ اللہ کرنے کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے۔ کبھی پیر و مرشد کی بارگاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرو تنہائیوں میں، کبھی بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرو، بڑا لطف آتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا خبردار دنیا کے کسی مال سے، فرمایا کسی اقتدار سے، کسی کرسی سے، مال و جواہر سے، سونا چاندی سے، درم و دینار سے، روپے پیسے سے سکون نہیں ملتا، سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے یا محبوب کے ذکر سے، کہ اللہ اللہ کرنے کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے، اور دو جہانوں کی حقیقت ان کے پیمانے میں ہے۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں جب پہلا مہینہ آیا نا تو مجھے خواب میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ دکھائی دیے۔ قد حضرت کا بڑا لمبا تھا اور پیشانی بڑی چوڑی تھی اور نور کی لاٹیں نکل رہی تھی۔ امام علوی سیرت البیہ کے اندر لکھتے ہیں آنے والے آئے اور کہنے لگے اے آمینہ بیٹی تمہیں مبارک دینے آیا ہوں۔ کہا آپ کون ہے؟ کہا میں تیرا بابا ہوں۔ کہا میرے بابا تو ایسے نہ، کہا میں تیرے بابے کا بھی بابا ہوں، میں تمام نسل انسانی کا بابا آدم ہوں علیہ السلام، علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب نبی کے نام آئے تو ساتھ یہ پڑھا کرو کہ اللہ ان پہ درود بھی بھیجے اور سلام بھی بھیجے، اور رب درود و سلام نبیوں کے اوپر بھیجتا ہے، قرآن میں 7 سلام بھی آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے اے آمینہ تیری گود میں کوئی عام فرد نہیں آ رہا، کوئی عام انسان نہیں آ رہا، فرمایا کوئی عام بشر نہیں آ رہا، مال کے مکین و مکان آ رہا ہے، مال کے زمین و زمان آ رہا ہے، تمہیں مبارک ہو تیری گود میں نبیوں کا سردار آ رہا ہے۔ فرمایا محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو کونین میں روشنائی نہ ہوتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ انبیاء آتے رہے، مبارک بادیاں سناتے رہے، آخر وہ برکتوں والی رات آ گئی، سعادتوں والی رات آ گئی، صبح کی ضیاء بار گھڑیاں ہیں، 12 ربیع الاول کی صبح صادق ہے، بولو 12 ربیع الاول کی صبح صادق ہے۔ اب اس کے اوپر بھی بڑا لوگ اچھل کود کرتے ہیں، بعض لوگوں کا ایسے ہی عادت ہوتی ہے نا اچھل کود کرنے کی، ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ کے اندر جی وہ 12 کے علاوہ 2 بھی ہے، 8 بھی ہے، 9 بھی ہے، 10 بھی ہے، 16 تک، 17 تک اور 19 تک بھی لے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سب کچھ لکھنے کے بعد اچھا حضرت کی عادت تھی سارے اقوال نوٹ کرتے تھے، اور آخر میں اور اعلیٰ حضرت جیسا امام، اللہ اکبر، تو کسی نے کہا تھا ہند والو بڑے خوش نصیب ہو، امام احمد رضا کی صورت میں اللہ نے تمہیں دوسرا امام اعظم ابو حنیفہ دے دیا، اتنے بڑے امام ہیں۔ اعلیٰ حضرت سب کچھ کرنے کے بعد کہا میں 12 سے ہی اتفاق کرتا ہوں۔ کس سے اتفاق کرتا ہوں؟ 12 ہی کو، تو ہم 12 کو بھی حاجی صاحب کہہ رہے تھے عیدیں تو 2 ہی ہیں،
عید الاضحیٰ یا عید الفطر، تو عید کا معنی خوشی کے ہیں، لفظ عید عودن سے جس کا معنی لوٹنے کے ہیں، بار بار آنے کے ہیں، اور نعمت ملنے کے اوپر بھی عید کہا جا سکتا ہے، اور بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن فرمایا یہ جشن عید میلاد النبی کی عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ ساری عیدیں اور ساری خوشیاں اسی کی وجہ سے، اور یہ کتاب میرے سامنے ہے، اور یہ روایت جو ہے اس کو بہت سارے لوگوں نے کوٹ کیا ہے، اور اس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، اور سنو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے حوالہ دیتے ہیں سنن نسائی، اور پوری روایت موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خرجا من مکانہ الی حلقۃ، کہ نبی پاک اپنے گھر سے باہر آئے، یعنی اصحاب ہی اپنے اصحاب کے حلقے کو دیکھا، اور کبھی کبھار غور کرنا چاہیے استاد کو شاگرد کیا کر رہے ہیں، پیر کو بھی دیکھنا چاہیے مرید کیا کر رہے ہیں، ماں باپ کو بھی نظر کرنی چاہیے وہ اولاد کس رستے پہ چل رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اللہ کے حبیب نے سوال کیا ما جلستکم یا صاحب، اے میرے صحابہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم ندعو، ہم اس لیے بیٹھے ہیں حمداللہ کہ اللہ کی حمد کریں، اللہ کی حمد کریں، ہدان اللہ جس نے ہمیں ہدایت دین اسلام کی ہدایت کی، اور کرم کیا کہ من علینا آپ جیسی ہستی کو ہمارے اوپر بھیجا۔ میرے آقا نے فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم، ہاں یا رسول اللہ، فرمایا ما انی آتانی جبرائیل یباہی بکم اللہ، کہ جبریل ابھی آئے ہیں کہ رب ایسی مجلس پہ فرشتوں کی مجلس میں فخر کر رہا ہے کہ ایک اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، حمد کے لیے، اور دوسرا میرے نبی کا ذکر کرنے کے لیے۔ بھائی جس نے ماننا ہے اس نے، میں کہتا ہوں دلیل کی ضرورت ہی نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا کے اتنے کام کرتے ہو، کبھی دلیلیں، کبھی جا کے مفتی سے فتویٰ لیا ہے، پوچھا ہے کبھی؟ وہاں تو اپنی من مانی چلتی ہے، اور جب نبی کے میلاد کا تو پھر دلیلوں کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے کہ دلیلیں دو۔ میں کہتا ہوں کوئی دلیل بھی نہ ہوتی، خدا کی قسم عظمت مصطفیٰ تب بھی مانتے ہیں، حضور کا میلاد تب بھی کرتے رہیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول صبح صادق کا ٹائم ہے، حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر کے اندر اکیلی تھی، اچانک میں نے دیکھا زمین و آسمان کے درمیان نور علی نور کی چادریں بچھا دی گئیں، نازل جبرائیل و جبریل نازل ہوئے، رأیتی ثلاثتی اعلام مضروبات وعلما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما علی ظہر الکعبہ، کہ جبریل 3 جھنڈے لے کے آئے، امام علوی نے لکھا ہے، اور مسند الفردوس والا بھی لکھتا ہے، الخصائص الکبریٰ والا بھی لکھتا ہے، مدارج النبوت والے بھی لکھتے ہیں، معارج النبوت والے بھی لکھتے ہیں، حجت العالمین معجزات سید المرسلین علامہ یوسف نبہانی لکھتے ہیں، شواہد النبوت والے عبد الرحمن جامی بھی لکھتے ہیں، جامع المعجزات والے بھی لکھتے ہیں، صاحب تفسیر روح البیان بھی لکھتے ہیں، عبد الرحمن جوزی المولود العروس کے اندر لکھتے ہیں، علامہ سمودی لکھتے ہیں، الوفا والا لکھتا ہے، کتنے حوالے موجود ہیں۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے آپ کو اتنا کمال اور شان عطا فرمائی ہے کہ فرمایا اللہ نے فرشتے کے ذریعے جھنڈے بھیج دیے، وَعَلْمًا بِالْمَشْرِقِ، پتہ تھا جھگڑوں کے جھنڈوں کے اوپر بھی بڑا جھگڑا ہوگا، تو رب نے فرمایا جبریل لے جا، وَعَلْمًا بِالْمَغْرِبِ، مغرب میں لگا دیا گیا، وَعَلْمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، ایک کعبے کی چھت پہ لگا دیا گیا۔ فرمایا کہ رن اربع رنات، شیطان زندگی میں ایک پاکستان کی شرعی عدالت کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، انہیں سیرت نبی کے اوپر 7 جلدیں لکھی ہیں، کتنی؟ 7، اور نام بتاؤں گا تو عاشق خوش ہو جائیں گے،
اور ہر کتاب کے اوپر حکومت پاکستان نے انعام بھی دیا ضیاء الحق کے دور کے اندر۔ بہرحال ادھر نہیں جانا چاہتا سیاسی معاملات میں۔ تو پیر کرم شاہ الازہری، پیر کرم شاہ الازہری، یہ کتاب لے لو اور گھر میں ہونی چاہیے، نبی پاک کی سیرت سے اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں ہے۔ پڑھتے جاتے ہو ایسے عشق رسول کی لڑیاں پرو دی گئی ہیں اور دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ علامہ سہیلی، ابو القاسم سہیلی اپنی کتاب روض العنف کے اندر نقل کرتے ہیں کہ پیر صاحب نے نقل کیا کہ شیطان زندگی میں 4 مرتبہ چیخ کے رویا ہے۔ رنا اربا رنا تل، فرمایا 4 مرتبہ چیخا ہے اور رویا ہے، اور اس کے ماننے والوں نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا پہلی مرتبہ ہینا لوئینا، جب لانتی قرار دیا گیا تو یہ رویا، جب آسمان پہ جانے سے روک دیا گیا تب بھی رویا۔ ورنہ ہینا ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے نبی کی ولادت ہوئی تب یہ رویا۔ ورنہین انزلت فاتحۃ الکتاب، جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا تو تب بھی یہ رویا ہے۔ فرمایا نثار تیری چہل پہل پہ ہزار امیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ، بس 12 بجے ختم کر دوں گا بات، 28 منٹ ذرا ہم گوش ہو کے سن لو، دل نہیں چاہتا کہ چھوڑوں کیونکہ بات بڑی پیاری چل نکلی ہے۔ فرمایا کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں تو سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، امی جان فرماتی ہیں مجھے پیاس لگی، پانی کا پیالہ میرے سامنے لایا گیا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، جب میں نے اس کو پیا تو میری ساری گھبراہٹ جاتی رہی، اور اب جو پسینہ آ رہا تھا ہر پسینے سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، کیونکہ خوشبوئیں بانٹنے والا نبی ہے۔ تجھے پسینہ آئے تو بدبو، نبی کو پسینہ آئے تو خوشبو، تو بات کرے تو بات بنے، نبی بات کرے تو حدیث بنے، تو صبر کرے تو صبر بنے، نبی صبر کرے تو معراج، تو سر میں کنگھی پھیرے تو جوئیں نکلے، نبی کنگھی کرے تو قرآن نازل ہو جائے۔ ذرا سوچ تو صحیح مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت سیدہ فرماتی ہیں خراج من نور، میرے بدن سے ایک نور خارج ہوا، میں اپنے گھر میں لیٹی لیٹی شام کے محلات بھی میری نگاہوں کے سامنے تھے، کیسو کسرا کے محلات بھی میری نگاہوں کے سامنے تھے، اور حضرت ام شبا فرماتی ہیں ما بین المشرقی والمغربی، میری آنکھیں اتنی روشن ہو گئیں کہ مشرق و مغرب میرے سامنے تھا، نبی پاک دنیا میں جلوہ فرما ہو گئے، اور حضور کی آمد ہو گئی کہ 4 سو رحمتوں کے اجالے ہوئے، بزم کونین کے پیشوا آ گئے، ذرے افلاک سے باتیں کرنے لگے، مصطفیٰ گئے، مصطفیٰ آ گئے، اور ظہوری کہتے ہیں لپے سلے اللہ کی ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ وہ سنیوں بڑے خوش نصیب ہو، اور میرے آقا فرماتے ہیں المرء مع من حبہ، جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔
اہل سنت کو اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہے. حضرت صاحب کہتے ہیں کہ میرے آقا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی کہ بگڑی آقا نے سب کی بنائی. آس ہم بے لگائے ہوئے ہیں. پھر میرے دوست یہ خیال نہ کرنا کہ بنائے پہلے گئے آئے بعد میں رتبہ بھی بعد والا ہوگا. فرمایا نہیں نہیں یہ تیرا خیال ہے. بنائے تو پہلے گئے, بیٹے بعد میں گئے, مبعوث بھی بعد میں کیے گئے, لیکن رتبہ پہلا ہے. رتبہ کہ عظمتوں کے نگینے جڑے میرے مصطفیٰ جانے جانا ہے. مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں. اب میرے دوستہ غور کرنا, نبی پاک دنیا میں آئے, حضور نے پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں ڈال دیا. اور ذرا اور اونچی آواز سے سبحان اللہ پہ تو کوئی پیسے نہیں لگتے. آپ سمجھتے دوبارہ میں نہ ہوں, مل کے پڑھا کرو سبحان اللہ. ہاں حضور کی کوئی بات بھی آئے تو سبحان اللہ کی عادت چھوڑنا نہیں. انشاءاللہ مرتے دم بھی اللہ یہی کلمہ جاری کرے گا. فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا پہ آتے ہی سجدہ کیا. باب المعجزات مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے. میرے آقا فرماتے ہیں انا محمدو انا احمدو انا العاقبو انا الحاشرو. فرمایا کہ انا الحاشر انا الماہی یمح اللہ بی الکفر. میں ماہی ہوں, میں محمد ہوں صلی اللہ, میں احمد ہوں. انا العاقب میں آخری ہوں. انا الحاشر یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ. فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ تمام مخلوق کو قیامت کے دن میرے قدموں پہ جمع کیا جائے گا, میرے قدموں پہ جمع کیا جائے گا. تو نبی پاک کی ایک حدیث ہے, اور میں بعد میں ہے کہ مجھے 5 خوبیاں علیحدہ زیادہ دی گئی, اور 6 خصال بعد میں 6 بھی آیا ہے. فرمایا ان میں یہ بھی ہے کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا کہ میری امت کو جہاں بھی وقت نماز آ جائے وہ وہاں سجدہ. 5 پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ فجر میں آنا ہے نا. ہاں یہ نہ ہو کہ رات ہمیں سنی, لوگ یہی تانا دیتے ہیں سنی بس حلوے منڈے کھاتے ہیں. یہ 11ویں 12ویں خالی نماز میں گول ہو جاتے ہیں, مسجدیں خالی ہوتی ہیں, سنی مسجدوں کو بھرا کر. کتنی عالی شان مسجد بنائی ہے. اللہ مسجد کی انتظامیہ کی خیر کرے. جو چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے. میرے آقا فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی, الصلاۃ معراج المؤمنین, الصلاۃ عماد الدین, من ترک الصلاۃ فہو کفرا. جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا کفر کرتا ہے. ایک کفر حقیقی, ایک کفر حکمی. حقیقی نہیں حکمی ہے. بہرحال اللہ سب کو توفیق نماز عطا فرمائے. نبی پاک نے سجدہ کیا اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سجدہ کیا. ام شیبہ فرماتی ہیں میں نے کان قریب کیے کہ 9 مولود کے لبوں سے آواز کیا آ رہی ہے. آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, یا اللہ امت کو بخش دے. شہادت کی انگلی ایسی میرے آقا نے بلند کی اور پڑھا اشہد واللہ الہ الا اللہ انی محمد الرسول اللہ.
انی حضور نے اپنی کو خطاب کیا ہے. ہم کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر من قال لا الہ الا وجبت لہ الجنہ، جس نے یہ کلمہ سچے دل سے پڑھ لیا جنت واجب ہو گئی. نبی پاک نے سجدہ کیا اور شہادت کی انگلی بلند کی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت منظر کشی کرتے ہیں. پہلے سجدے پہ روزے بھائی ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا. حضور نابریدہ پیدا ہوئے، نبی پاک ختنہ شدہ پیدا ہوئے. دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود تھی. اور پھر حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں مجھے غیب سے آواز آئی ایک نام محمد رکھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا یہ بچہ اس کے حوالے کرنا ہے کہ جس کا نام علیمہ سعدیہ ہو. تو حضور کا نام رکھنا چاہیے. ایک حدیث میں ہے طبرانی کی کہ اللہ تمہیں چند اولادیں دیں تو ما ادرکم، کیا تمہارا کوئی نقصان ہو سکتا ہے کہ فی بیتی کا محمد، تمہارے گھر میں ایک محمد ہو، و محمدان یا دو ہو، و ثلاثتن یا تین ہو. اور فرمایا کہ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا نام محمد آ جائے، احمد آ جائے. ایک روایت علی کی بھی ہے کیونکہ ہم علی کے بھی ماننے والے ہیں. من قلت مولا فہذا علی مولا ہو. صحابہ سارے شان والے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں قال ابو، بات آئیے تو حدیث ایک سنا دیتا ہوں. قال ابو بکرین کا عینی من راسی، میرے آقا فرماتے ہیں میری نبوت کی آنکھ دیکھنی ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ لو. و عمرو کا لسانی، میری نبوت کی زبان دیکھنی ہے تو عمر کو دیکھ لو. و عثمانو کا یدی، میرا دستے نبوت دیکھنا ہے تو عثمان کو دیکھ لو. و علی کا روحی جسدی، میری روح دیکھنی ہے میرا جسم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو. دم کا دمی لحم کا لحمی جسم کا جسمی، انا مدینۃ العلم والی و بابوہا، انا دار الحکمتی والی و بابوہا. اور میں یہ ساری شانیں اللہ نے نبی کو بھی عطا فرمائی ہیں، حضور کے صحابہ کو بھی عطا فرمائی ہیں. اور فرمایا قیامت کے دن منادی ندا لگائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد کھڑے ہو جائیے، جنت میں چلے جائیے. فرمایا جس کا نام محمد ہوگا وہ سارے ہی کھڑے ہو جائیں گے. فرمایا ہم نے ایک کو پکارا ہے. فرمایا اے منادی ندا کرنے والے چپ ہو جا، جتنے میرے حبیب کے نام والے ہیں سب کو جنت میں داخل کر دو. تو یہ اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے. اور جو چاہتا ہے کہ بے بادوں کو عادت ہوتی ہے، خواہش بھی ہوتی ہے اللہ بیٹا عطا فرمائے، تو وہ ایک نیت کر لے ہے کہ اللہ نے بیٹا دیا تو نام محمد رکھوں گا، آگے کچھ بھی لگا دو، اور پھر نبی کا میلاد مناؤں گا تو اللہ انشاءاللہ بیٹا ہی عطا فرمائے گا. اور جس رات نبی پاک آیا عرب میں 1100 ولادتیں ہوئی، اللہ نے سب کو بیٹے ہی عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام کے نام کی تلقین کی گئی. فرمایا حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں مکے میں داخل ہو رہی تھی، وہ دائیاں نکل رہی تھی اور کہہ رہی تھی علیمہ سعدیہ تو نے دیر کر دی، اب تو ایک ہی بچہ ہے جو غریب ہے، باپ بھی زندہ نہیں اور غریب ہے، اب کچھ ملنے والا نہیں. آپ فرماتی ہیں میں متزلزل ہوئی لیکن مکے میں داخل ہوئی اور آخر حضور کے در دولت میں آ گئی. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ کہا حلیمہ السعدیہ، میں حلیمہ سعدیہ ہوں. کہا بخ بخ خصلتانی حسنتانی سعد و حلم. اے سعدیہ تیرا آنا مبارک ہو کہ سعدیہ سعادت کا مادہ ہے، حلیمہ حلم کا مادہ ہے. اللہ نے تجھے سعادت کی دولت بھی دی ہے، اللہ نے حلم کی دولت بھی دی ہے. نبی پاک کو دادا جان اپنی گود میں اٹھا کے لوریاں دے رہے ہیں الحمدللہ
سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ پاک آستینوں والا بچہ ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اپنے پنگوڑے میں بھی تمام بچوں کا سردار ہے۔ حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے آگے بڑھی، نبی کریم علیہ السلام ننھی سی عمر مبارک ہے، منمونا چہرہ ہے، سفید رنگ کے کمبل کے اوپر اللہ کی حبیب جلوہ فرما ہے۔ میں نے پلو ہٹایا، نبوت والی جبین سے نور کی لاٹیں نکلتی روشنی کرتی چلی گئیں، اور میں نے آپ کی جبین کے یہاں ماتھا نبوت پہ بوسہ دیا۔ آپ مسکرا پڑے اور آنکھیں کھول دی۔ اے حلیمہ سعدیہ تیری عظمت پہ قربان، تے اللہ نے کیا عظمت دی ہے؟ وہ غریب سمجھ کے، یتیم سمجھ کے، میں کہتا ہوں نہیں، میرے آقا نے خود قبول نہیں کیا، کیونکہ آپ نے حلیمہ سعدیہ کی کٹیا کو عرش بری بنانا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ آمینہ کہنے لگی ہے حلیمہ سعدیہ اس کو عام بچہ نہ سمجھنا، یہ بڑی شان والا بچہ ہے۔ یہ آیا تھا تو میرے بدن میں اللہ اللہ کر رہا تھا، یہ میرے بدن میں تھا تو انبیاء مبارکبادیاں دے رہے تھے۔ جس رات یہ آیا ساری زمین و آسمان نور و علا نور ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت علیمہ فرماتی ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا ساتھ کی وادی پہ لے چلوں۔ ٹائم بھی جو میں نے بولا تھا اختتام کی طرف ہے، ابھی تو بچپن کے اتنے معجزات ہیں گھنٹوں اسی میں گزر جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے اس کے دماغ میں مستی اور جسم میں چستی، اور ایک قوت آ رہی تھی اور وہ ساری پیچھے رہ گئی اور آوازیں دے رہی تھی۔ اللہ نے اونٹنی کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ کہتے ہیں مولوی صاحب اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں یہ باتیں ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ اللہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ واللہ علی کل شیء، اور جو نہ مانے تو اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے چاہا تو پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگے، رب نے چاہا محبوب کے لیے ڈوبے سورج کو پلٹا دیا، چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، درخت ٹانیوں کو جھکا دیتے تھے، جڑوں کو چیرتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں آ جاتے تھے۔ ابو جہل جیسا بدبخت کینکریاں پکڑ کے آتا ہے، بتاؤ میری پٹھی میں کیا؟ کہ میں بتاؤں یا یہ بتائے؟ کہ یہ بتا دے تو اور زیادہ۔ وہ کینکریاں بھی پڑھنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ظہوری صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی، کہتے ہیں جامع صدقے مدینے دے سلطان تو دو جہاں جیسے خاطر بنائے گئے، کملی والے دیام تو قربان میں بے کساں دے نصیبے جگائے گئے، درتے دربان جبریل برگے کھڑے، درتے دربان جبریل برگے کھڑے، گونگے پتھران بھی دے کلمے پڑے، گونگے پتھران بھی، ایک بار تو یار مل کے پڑھ لو، گونگے پتھران بھی دے کلمے پڑے، ہاں گونگے پتھران بھی دے کلمے پڑے۔ اللہ حضور کے روزے پہ لے جائے وہاں یہ پڑھے، گونگے پتھران بھی دے کلمے پڑے، او دی مرضی جے ہووے تے دن نہ چڑھے، شہنشاہ دے در تے جھکائے گئے، دساں گلاں کی حج دے میں
یہ شعر آخری ہے، اختتام ہے، میرے کر پڑھو، اگر نہ ساتھ دیا تو پھر 1 گھنٹہ اور کھینچ دوں گا۔ دساں گلاں کی حجید، مل کے پڑھے، دساں گلاں کی حجید مگینے دیا منگا خیراں نبی دے سفینے دیا، او یارو بس دیاں رین گلیاں مدینے دیا، وہ مدینہ جس کے لیے دعا کرتے اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلی وجعل موتی فی بلد رسولک۔ حضرت فاروق اعظم کی دعا امام بخاری اس حدیث کو لے کے آئے ہیں، یا اللہ عمر کو موت عطا فرما، تو موت بھی آئے تو تیرے رسول کے شہر میں آئے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں ہو سکے تو مدینے میں مرو۔ کہاں مرو؟ مدینے میں۔ فرمایا جس کو مدینے میں موت آ جائے، جنت البقیع مدفن بن جائے، جہاں 10,000 سے زیادہ صحابہ آرام فرما ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں اول تنشق القبری، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، اور فرمایا پھر جنت معلی والے، پھر جنت البقیع والے، اور پھر اول شافع او مشفع، سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ انا اول حرق باب الجنہ، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور میری شفاعت بھی قبول کی جائے گی، میری امت سب سے پہلے جنت میں داخل کی جائے گی۔ وسدیاں رین گلیاں مدینے دیاں، بولو وسدیاں 12 تک 12:15 تو کرو، آخری نہیں کرنا۔ حاجی صاحب کا حکم ہے، ہمارے بزرگ ہیں، ان کی بات کو میں ٹال نہیں سکتا۔ اللہ سب کے ایمان میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ وسدیاں رین گلیاں مدینے دیاں، اور جتھے می رحمتاں دے وسائے گئے۔ حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نبی کو لے کے چلی، کس کو لے کے چلی؟ نبی کو لے کے چلی، ڈاچی کے اوپر، اونٹنی کے اوپر نبیوں کا امام سوار ہے، اور میں پیچھے رہ گئی، آپ آگے نکل گئی۔ اور پھر عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا، پہلے تانے دے رہی تھی، اب فخر کر رہی تھی، کہہ رہی تھی ہے علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تو نے سواری بدل لی؟ کہا سواری نہیں، سوار بدل لیا۔ اللہ نے اس اونٹنی کو، ڈاچی کو بولنے کی قوت دی، وہ بول پڑی، وہ بول پڑی، اور کہنے لگی یا نساء بنی سعد ان کن لفی غفلۃ، اے سعد کی عورتوں تم بڑی کی غفلت میں تھی، تم تو یتیم چھوڑ کے سمجھ گئی، یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی، لیکن اللہ نے میری قسمت کو چمکانا تھا۔ حل تدرین من علی ظہری، تم کیا جانا میری پشت کے اوپر کون سوار ہے، میری پشت کے اوپر کون سوار ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا، خیار النبیین و سید المرسلین والاولین والآخرین و حبیب رب العالمین، میری پشت کے اوپر نبیوں میں بہترین نبی و سید المرسلین